نادیہ میرے ساتھ موجود ہے. نادیہ, بیٹیوں کو لے کر آج ہم کیوں بوجھ سمجھتے ہیں؟ ہمارے نبی نے تو اس قدر محبت کی اپنی بیٹی سے کہ آخر میں بھی اس کو بلایا, ان کے کان میں جو کچھ کہا, اس کے بعد ان سے ملنے کا وعدہ تک کر دیا, محبت کی مثال رقم کرتی. جی بالکل, آج کیا کل کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور فاطمہ الزہرا سے محبت تمام خواتین کے سامنے ایک آئیڈیل ہے. باپ کے سامنے ایک بھائی کی صورت میں ہو, ایک بہن کی صورت میں ہو, بھائی ہو, باپ ہو, کوئی بھی رشتہ ہو, کوئی تعلق واسطہ ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے. دور جاہلیت تھا وہ دور جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. میں سمجھتی ہوں پچھلے دنوں ایک باپ نے ایک بیٹی کو مارا, تو دور وہی ہے, صرف رخ بدل گیا, جہالت وہی ہے, صرف ہم ماڈرنزم ہو گئے. وہ زندہ جلا دیتے تھے, دفنا دیتے تھے, اس نے گولیاں مار دی. اب جو ہے وہ نئی جدت آ گئی, جدید آلات کے ساتھ مار دیا جاتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں اس بیٹی کی پکار پہ, یہی بیٹی تھی شاید کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منتظر تھی. آج بھی ہم منتظر ہیں کسی مسیحا کے, اس مسیحا کے منتظر ہیں جو آئے اور بتائے کہ میرے آقا تاجدار کائنات نے ان بیٹیوں کو گھر کی رحمت بنایا ہے. کیا بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کو کہتے ہیں فاطمہ بدعات منی, فاطمہ مدغات منی, فاطمہ میرے جگر کا وہ ٹکڑا ہے جس میں میری روح بستی ہے. اب روح فاطمہ جسم کو جان سے جدا آپ کر ہی نہیں سکتے. اگر اس کی شرح میں کروں, اگر میرے مطابق رات کو سوتے ہوئے آپ سوتے ہیں, روح آپ کی نکل جاتی ہے, بے سدھ ہو جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فاطمہ مجھے نظر نہ آئے, بیٹی ہیں, فاطمہ سے اتنی انس ہے آپ کو کہ اگر وہ نظر نہیں آتی تو اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے جسم بے سدھ روح کے بغیر ہو جاتا ہے. اتنی محبت کرتے آپ. فاطمہ الزہرا کے گھر آنے پہ مسرت و خوشی کا اظہار کرتے, دور جانے پہ آپ کو تکلیف ہوتی. میں حدیث مبارکہ کے مفہوم کے ساتھ ہی آپ کو تیزی کے ساتھ یہ بتا دیتی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر جاتے, آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان اس کو روایت کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پہ تشریف فرما ہوتے, جانے کے لیے تیار ہوتے, سب لوگوں کو ملتے اور آخر میں فاطمہ الزہرا کو ملتے. اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ کے رخ انور کو دیکھتے. کیا بات. بیٹی کی صورت میں یہ ہے باپ کہ جانے سے پہلے. اب اس کی شارحین شرح کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح ہے تو روح جسم سے کبھی بھی بہت وقت تک جدا نہیں رہتی. آپ نے ابھی ایک نقطہ کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کان مبارک میں کہا کہ آپ جلد میرے پاس آنے والی ہیں, تو جسم جو ہے وہ پہلے چلا گیا, روح جو ہے وہ بعد میں گئی. اس کے پیچھے ایک حکمت تھی. جسم اگر رہتا موجود, حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی جو ایک چیز ہے, فاطمہ الزہرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کبھی بھی چین سے بیٹھی نہیں, بے چینی ان کو لپیٹ میں لیے رہتی تھی ہر وقت. روح تھی. جسم اگر فاطمہ الزہرا چلی جاتی تو جسم بے سدھ ہو جاتا, اس لیے جسم اقدس پہلے گیا, روح بعد میں گئی. فاطمہ الزہرا کا وصال اسی لیے بعد میں ہوا کہ جسم میں روح ڈال دی جائے تو جان پیدا ہو جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ الزہرا کو لینے آئے ہیں. جب وصال ہوا تو خواب میں آئے, کہا بیٹی تیاری کر لو, ہم باہیں پھیلا کے جنت میں آپ کے منتظر ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت کا وہ ایک تاریخ ساز کہانی ہے. میں کہتی ہوں تاریخ میں ایسی باپ اور بیٹی کی محبت کی کہانی کہیں کسی کتب میں نہیں ملے گی. ملے گی اگر تو میرے مصطفیٰ کے گھر